قد افلح المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج اس صورت کا ہم آغاز کر رہے ہیں، سورہ احزاب ہے۔ یہ قرآن مجید کی 33 صورت ہے اور مدنی صورت ہے۔ اس کا نام احزاب جتھے یا گروہ کے ہیں۔ اس میں غزوہ خندق کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزوات کے پس منظر میں منافقین کی سازشوں، پردے کے احکامات اور خاندانی اصلاح جیسے اہم معاشرتی دینی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو آئیے جی آغاز کرتے ہیں۔ ساتھ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، ڈریے اللہ سے اور نہ آپ اطاعت کیجیے کافروں اور منافقوں کی، بے شک اللہ ہے بہت علم والا، خوب حکمت والا۔ اور پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے طرف آپ کے رب کی طرف سے، بے شک اللہ ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا۔ اور توکل کیجیے اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ نہیں بنائے اللہ نے کسی شخص کے لیے دو دل اس کے سینے میں، اور نہیں اس نے بنائے تمہاری بیویوں کو وہ جو تم اظہار کرتے ہو جن سے مائیں تمہاری، اور نہیں اس نے بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو بیٹے تمہارے۔ یہ بات ہے تمہارے منہ سے، اور اللہ فرماتا ہے حق، اور وہ وہی ہے وہ رہنمائی کرتا ہے راستے کی۔ پکارو انہیں ان کے باپوں کے نام سے، وہ زیادہ انصاف والا ہے نزدیک اللہ کے۔ پھر اگر نہیں تم جانتے ان کے باپوں کو تو بھائی ہیں تمہارے دین میں اور دوست ہے تمہارے، اور نہیں تم پر کوئی گناہ اس معاملے میں جو خطا کی تم نے اس میں، اور لیکن جو ارادہ کرے دل تمہارے، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ نبی قریب تر ہے مومنوں کے ان کے نفسوں سے، اور بیویوں اس کی مائیں ہیں ان کی، اور رحم والے رشتے بعض ان کے نزدیک تر ہیں بعض کی کتاب میں اللہ کی مومنوں میں سے اور مہاجرین میں سے، مگر یہ کہ تم کرو طرف اپنے دوستوں کی کوئی بھلائی ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا۔ اور جب لیا ہم نے نبیوں سے پختہ عہد ان کا، اور آپ سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور لیا ہم نے ان سے عہد پختہ پکا تاکہ وہ سوال کریں سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب دردناک۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو نعمت اللہ کی اپنے اوپر جب آئے تمہارے پاس کئی لشکر تو بھیجی ہم نے ان پر ایک آندھی، اور کچھ لشکر نہیں تم نے دیکھے انہیں، اور ہے اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا۔ جب وہ آئے تم پر تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تمہارے، اور جب پھر گئی نگاہیں اور پہنچ گئے دل گلوں تک، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں بہت سے گمان، اس وقت آزمائے گئے سب مومن، اور وہ ہلا مارا جانا شدت کا۔ اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، نہیں وہ وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، اے اہل یثرب، نہیں کوئی جگہ ٹھہرنے کی تمہارے لیے، پس لوٹ چلو۔ اور اجازت مانگ رہا تھا ایک گروہ ان میں سے نبی سے، اور کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر تو ہیں غیر محفوظ، حالانکہ نہیں تھے وہ غیر محفوظ، نہیں وہ چاہتے تھے مگر فرار ہونا۔ اور اگر داخل کیے جاتے ان پر لشکر ان کے اطراف سے، پھر وہ سوال کیے جاتے فتنہ برپا کرنے کا، البتہ وہ آتے اسے، اور نہ وہ انتظار کرتے اس کا مگر بہت تھوڑا۔ اور البتہ تحقیق تھے وہ عہد کر چکے اللہ سے اور اس سے پہلے کہ نہیں وہ پھیرے گے پشتے، اور ہے عہد اللہ کا پوچھا جانے والا۔ کہہ دیجئے ہرگز نہیں فائدہ دے گا تمہیں بھاگنا، اگر بھاگے تم موت سے یا قتل سے، اور تب نہ تم فائدے دیے جاؤ گے مگر بہت تھوڑا۔ کہہ دیجئے کون ہے وہ جو بچائے گا تمہیں اللہ سے، اگر اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ برائی کا، یا اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ رحمت کا، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ تحقیق جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو تم میں سے اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے، آؤ طرف ہمارے، اور نہیں وہ آتے لڑائی کو مگر بہت تھوڑے۔ بخیل ہے تم پر جب
پھر جب آتا ہے خوف دیکھتے ہیں آپ انہیں، وہ دیکھتے ہیں طرف آپ کے گھومتی ہوئی آنکھیں ان کی اس شخص کی طرح غشی طاری کی جا رہی ہو جس پر موت کی۔ پھر جب چلا جاتا ہے خوف بد زبانی کرتے ہیں آپ سے 7 زبانوں کے تیز، بخل کرتے ہیں مال پر، یہی لوگ ہیں نہیں وہ ایمان لائے، تو ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو، اور ہے یہ اللہ پر بہت آسان۔ وہ سمجھتے ہیں لشکروں کو کہ نہیں وہ گئے، اور اگر آ جائیں لشکر وہ چاہیں گے کاش یہ کہ وہ باہر رہنے والے ہوتے عربیوں میں، اور پوچھ لیا کرتے ہیں خبریں تمہاری، اور اگر وہ ہوتے تم میں نہ وہ جنگ کرتے مگر بہت کم۔ البتہ ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ اچھا، اس کے لیے جو ہو امید رکھتا اللہ کی اور آخری دن کی، اور وہ یاد کرے اللہ کو کثرت سے۔ اور جب دیکھا مومنوں نے گروہوں کو، وہ کہنے لگے یہ ہے وہی جو وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہیں اس نے زیادہ کیا انہیں مگر ایمان میں اور سپردگی میں۔ مومنوں میں کچھ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، جس پر تو کوئی ان میں سے ہے وہ ہے جو پوری کر چکا نظر اپنی، اور ان میں سے کوئی ہے جو منتظر ہے، اور نہیں انہوں نے تبدیل کی تبدیلی کرنا، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا، اور وہ عذاب دے منافقوں کو اگر وہ چاہے، یا وہ مہربان ہو جائیں ان پر، بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ اور پھیر دیا اللہ نے ان کو جنہوں نے کفر کیا ساتھ ان کے غصے کے، نہیں انہوں نے پائی کوئی بھلائی، اور کافی ہو گیا اللہ مومنوں کو جنگ میں، اور ہے اللہ بہت قوت والا بہت زبردست۔ اور اس نے اتارا ان کو جنہوں نے مدد کی ان کی اہل کتاب میں سے ان کے قلعوں سے، اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، اور ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور تم قید کر رہے تھے ایک گروہ کو، اس نے وارث بنا دیا تھا تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا، نہیں تم نے پامال کیا جسے، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کی خوب قدرت رکھنے والا۔ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اگر ہو تم چاہتی زندگی دنیا کی اور زینت اس کی، تو آؤ میں کچھ سامان دے دوں تمہیں، اور میں رخصت کر دوں تمہیں رخصت کرنا اچھے طریقے سے، اور اگر ہو تم چاہتی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور گھر کو آخرت کے، تو بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے نیکی کرنے والوں کے لیے تم میں سے اجر بہت بڑا۔ اے نبی کی بیویوں جو کوئی آئے گی تم میں سے بے حیائی کو کھلی بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب 2 گنا، اور ہے یہ اللہ پر بہت آسان۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گی تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور وہ عمل کرے گی نیک، ہم دیں گے اسے اجر اس کا 2 بار، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس کے لیے رزق باعزت۔ اے نبی کی بیویوں نہیں ہو تم کسی ایک کی طرح عورتوں میں سے، اگر تم تقوی اختیار کرو تو نہ تم لچ پیدا کرنا بات میں، اور نہ طمع کرے گا وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے، اور کہو بات بھلی، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، اور نہ تم اظہار زینت کرو، اظہار زینت جہالیت پہلی کا، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، بے شک چاہتا ہے اللہ کہ وہ لے جائے تم سے ناپاکی کو اے اہل بیت، اور وہ پاک کر دے تمہیں خوب پاک کرنا۔ اور یاد رکھو اس کو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں آیات میں سے اللہ کی اور حکمت میں سے، بے شک ہے اللہ بہت باریک بین خوب باخبر۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور ذکر کرنے والے مرد اللہ کا بہت زیادہ اور ذکر کرنے والی عورتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر بہت بڑا۔ اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا کہ ہو ان کے لیے کوئی اختیار اپنے معاملے میں، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو تحقیق وہ بھٹک گیا بھٹکنا کھلم کھلا۔ اور جب آپ کہہ رہے تھے کہ اس شخص سے انعام کیا اللہ نے جس پر، اور انعام کیا آپ نے جس پر، روک رکھ اپنے پاس اپنی بیوی کو اور ڈر اللہ سے، اور وہ چھپاتے تھے اپنے دل میں وہ جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اسے، اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ ڈریں اس سے۔ پھر جب
پوری کر چکا زید اس سے حاجت نکاح کر دیا ہم نے آپ کا اس سے تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی تنگی۔ بیویوں کے معاملے میں اپنے منہ بولے بیٹوں کی جب وہ پورا کر چکے ان سے حاجت، اور ہے حکم اللہ کا ہو کر رہنے والا۔ نہیں ہے نبی پر کوئی تنگی اس میں جو مقرر کیا اللہ نے اس کے لیے طریقہ اللہ کا ان لوگوں میں سے جو کر چکے اس سے پہلے، اور ہے حکم اللہ کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا۔ وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغامات اللہ کے اور ڈرتے ہیں ان سے، اور نہیں وہ ڈرتے کسی ایک سے بھی سوائے اللہ کے، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ نہیں ہے محمد باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے، اور لیکن وہ رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ذکر کرو اللہ کا، ذکر کرنا کثرت سے، اور تسبیح کرو اس کی صبح اور شام۔ وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر، اور ان کے فرشتے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے طرف روشنی کے، اور ہے وہ مومنوں پر خوب رحم فرمانے والا۔ ان کی دعا ہوگی جس دن وہ ملیں گے ان سے سلام، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اجر باعزت۔ اے نبی بے شک ہم بھیجا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور دعوت دینے والا طرف اللہ کے اس کی اذن سے، اور چراغ روشن، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل ہے بہت بڑا۔ اور ناپ اطاعت کیجئے کافروں کی اور منافقوں کی، اور نظر انداز کر دیجئے ان کی اذیت رسائی کو، اور توکل کیجئے اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب نکاح کر لو تم مومن عورتوں سے پھر طلاق دے دو تم انہیں اس سے پہلے کہ تم چھوڑ دو انہیں، تو نہیں تمہارے لیے ان پر کوئی عدت کہ تم شمار کرو اس سے، تو کچھ فائدہ دو انہیں اور رخصت کر دو انہیں، اور رخصت کرنا بھلے طریقے سے۔ اے نبی بے شک ہم حلال کر دی ہم نے آپ کے لیے بیوی آپ کی، اور جنہیں دیے آپ نے مہر ان کی، اور جن کا مالک ہے دائیں ہاتھ آپ کا، اور اس میں سے جو لوٹایا اللہ نے آپ پر، اور بیٹیاں آپ کے چچا کی، اور بیٹیاں آپ کی پھوپھیوں کی، اور بیٹیاں آپ کے ماموں کی، اور بیٹیاں آپ کے خالاؤں کی، اور جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ کوئی عورت مومنہ اگر وہ خبا کر دے اپنے نفس کو نبی کے لیے، اگر ارادہ کرے نبی کہ وہ نکاح کرے ان سے، خاص ہے آپ کے لیے سوائے مومنوں کے۔ تحقیق جان لیا ہم نے جو فرض کیا ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے معاملے میں، اور جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ ان کے، تاکہ وہ نہ ہو آپ پر کوئی تنگی، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ آپ دور رکھیں جسے آپ چاہیں ان میں سے، اور آپ جگہ دیں اپنے پاس جسے آپ چاہیں، اور جسے طلب کریں آپ ان میں سے جسے الگ کر دیں آپ، تو نہیں کوئی گناہ آپ پر، یہ قریب تر ہے آپ کے ٹھنڈی ہوں آنکھیں ان کی، اور نہ وہ غمگین ہوں، اور وہ راضی رہیں اس پر جو دیں آپ انہیں سب کی سب، اور اللہ وہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، اور ہے اللہ بہت علم والا خوب حلم والا۔ نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں بعد اس کے، اور نہ کہ آپ بدل لیں ان کے بدلے کوئی اور بیویاں، اور اگرچہ پسند آئے آپ کو حسن ان کا، مگر جن کا مالک ہے دایاں ہاتھ آپ کا، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے خوب نگران۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم داخل ہو گھروں میں نبی کے مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہیں طرف کھانے کے، نہ انتظار کرنے والے ہوں اس کی تیاری کا، لیکن جب بلائے جاؤ تم تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھاؤ لو تم تو منتشر ہو جاؤ، اور نہ ہو دل لگانے والے باتوں کے لیے، بے شک یہ ہے ایذا دینا نبی کو تو وہ شرماتے ہیں تم سے، اور اللہ نہیں شرماتا حق سے۔ اور جب سوال کرو تم ان سے کسی چیز کا تو سوال کرو ان سے پیچھے سے پردے کہ یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے ان کے دلوں کے لیے، اور نہیں ہے مناسب تمہارے لیے کہ تم ایذا دو اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے بعد اس کے کبھی بھی، بے شک یہ بات ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی۔ اگر تم ظاہر کرو گے کوئی چیز یا تم چھپاؤ گے اسے تو بے شک اللہ ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ نہیں کوئی گناہ ان عورتوں پہ اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ بیٹوں کے اپنے بھائیوں کے، اور نہ بیٹوں کے اپنی بہنوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ ان کے جو مالک ہے دائیں ہاتھ ان کے، اور ڈرتی رہو اللہ سے، بے شک اللہ ہے اوپر ہر چیز کے خوب گواہ۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، درود بھیجو آپ پر، اور سلام بھیجو خوب سلام بھیجنا۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ بے شک وہ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنت کی ان پر اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ اور جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بعض کسی گناہ کے جو انہوں نے کمایا، تو تحقیق انہوں نے اٹھا لیا بہتان اور گناہ کھلا۔ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اپنی عورتوں سے مومنوں کی کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر اپنی چادروں میں سے، یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، پھر نہ وہ ایذا دی جائیں، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ البتہ اگر نہ باز آئیں منافق اور وہ جو دلوں میں ان کے مرض ہے اور جھوٹی خبریں اڑانے والے مدینہ میں، البتہ ہم ضرور مسلط کر دیں گے آپ کو ان پر، پھر نہ وہ ہمسائے میں رہیں گے آپ کے ان میں مگر بہت تھوڑا۔ لعنت کیے گئے ہیں جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، وہ پکڑ لیے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے، بری طرح قتل کیا جانا۔ طریقہ ہے اللہ کا ان کے بارے میں جو گزر چکے ان سے پہلے، اور ہرگز نہ آپ پائیں گے طریقے میں اللہ کی کوئی تبدیلی۔ سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں، کہہ دیجئے بے شک علم اس کا پاس ہے اللہ کے، اور کیا چیز ہے بتائیں آپ کو، شاید کہ قیامت ہو وہ قریب ہی۔ بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بھڑکتی آگ کو، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، نہ وہ پائیں گے کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے چہرے ان کی آگ میں، اور وہ کہیں گے اے کاش کہ ہم اطاعت کرتے ہم اللہ کی اور اطاعت کرتے ہم رسول کی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم اطاعت کی ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، تو انہوں نے بھٹکا دیا ہمیں راستے سے۔ اے ہمارے رب دے انہیں دو گنا عذاب میں سے، اور لعنت فرما ان پر بہت بڑی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے اذیتیں دی موسیٰ کو، تو بری کر دیا اسے اللہ نے اس سے جو انہوں نے کہا تھا، اور تھا وہ نزدیک اللہ کے بہت باعزت۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور کہو بات سیدھی، اور اصلاح کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کی، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو تحقیق وہ کامیاب ہوا، کامیاب ہونا بہت بڑا۔ بے شک ہم پیش کیا ہم نے امانت کو آسمان پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اٹھائیں اسے، اور وہ ڈر گئے اس سے، اور اٹھا لیا اسے انسان نے، بے شک وہ ہے بہت ظالم بہت جاہل۔ تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور مہربان ہو جائے اللہ مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون